ان دنوں ہمارا مکان زیر تعمیر تھا، تبھی ہم نے ماڈل ٹاؤن میں کرائے کا گھر لے لیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی رابعہ کا گھر تھا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک گوری چٹی نازک اندام خوبصورت خاتون در پر موجود تھی۔ حلیے سے کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ میں اسے سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے کہا کہ باجی میرا نام رابعہ ہے، میں سامنے والے گھر سے آئی ہوں، آپ کی پڑوسن ہوں، آپ کا بہت نام سن رکھا تھا، آج ملنے کی چاہ ہوئی تو آ گئی۔ اندر آ جاؤ، میں نے کہا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ باجی آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کہانیاں لکھتی ہیں، آپ تو ہمارے شہر کا فخر ہیں۔ میں نے ہنس کر اسے کہا اچھا آؤ بیٹھو۔ میں اسے ڈائننگ روم میں لے آئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، برابر والی پڑوسن تمہارا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے رابعہ کو بتایا اور ملازمہ کو چائے لانے کو کہا۔ وہ بہت پیارے لہجے میں باتیں کرنے لگی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ 3 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی لڑکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے میری پڑوسن بتا چکی تھی کہ وہ بہت اچھے خاندان سے ہے۔ اس کی شادی امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا اور جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس پس منظر کو جانتے ہوئے میں محتاط ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کوئی سوال کرنے سے قبل سوچتی کہ یہ دکھی نہ ہو، اس کے دل کو کہیں میرے کسی سوال سے ٹھیس نہ لگ جائے، برا نہ مان جائے۔ اتفاقاً میں اس کی سوتن ہونے کی دعوے دار عورت سے بھی کہیں مل چکی تھی، جو اپنا کیس میرے خاوند کے پاس لائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سسرال والے اس کو بہو تسلیم کر لیں اور اسے احسان محروم کی جائیداد میں سے حصہ ملے۔ تاہم اس بات کا میں نے رابعہ سے ذکر نہ کیا۔ وہ از خود ہی مجھ پر اپنی کتاب زندگی کے عوارق کھولتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا رابعہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اپنے چاچا کے پاس گئے ہیں، وہ کبھی کبھی آتا ہے ان سے ملنے اور ان کو اکثر سیر کرانے بھی لے جاتا ہے۔ اور تم رہتی کس کے ساتھ ہو؟ تینوں بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں، وہ کبھی اپنے چاچا کے ساتھ ددیال کے گاؤں چلے جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ ہاں، تم گاؤں میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر لمحہ بھر تعقف کے بعد بولی اپنے دیور کی وجہ سے، مجھے اسے ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے، بچے اس کے بغیر نہیں رہتے۔ اس کے بچے تقریباً میرے بچوں کے برابر تھے۔ اس کا بڑا بیٹا میرے بڑے بیٹے کی عمر کا تھا، تقریباً 13-14 برس کا، 11 برس، اور تیسرا بیٹا 8-9 سال کا ہوگا۔ چند دن گزرے تھے، میں اپنے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑ کر لوٹ رہی تھی کہ سامنے والے بنگلے پر نظر پڑی۔ رابعہ اپنے گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پکارا کہ آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر کر جا رہی ہیں، 2 منٹ کو آئیں نا۔ اس کی آواز میں اتنی چاہت تھی کہ میں اس کے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کا گھر بنگلہ نما تھا، چھوٹا سا مگر صاف ستھرا، زیادہ فرنیچر نہ تھا۔ اس نے میری تواضع کی اور اپنی شادی اور خاوند کے بارے میں بتانے لگی۔ اپنی منگنی اور شادی کے جوڑے دکھائے جو بہت خوبصورت اور کافی مہنگے بھی تھے۔ وہ بولی میں آپ کے پاس اپنی کچھ امانتیں رکھوانا چاہتی ہوں، کیا آپ رکھ لیں گی؟ رابعہ میں کراچی آتی جاتی رہتی ہوں، کسی کی کوئی امانت کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ کچھ افسردہ اور خاموش ہو گئی۔ کیا تم کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے تو میکے جا کر کیوں نہیں رہتی؟ میرے 3 لڑکے ہیں، میکے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ویسے میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف دیوار پر کرنٹ والی تاریں لگوا دی ہیں، رات کو کوئی دیوار پھیلان کر نہیں آ سکتا۔ بڑی ہمت والی ہو، میں نے کہا۔ ہاں، مجھ کو جان کا خطرہ تو ہے، شوہر کی بہت سی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، یہی چیز تو انسان کی دشمن ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جانے کی اجازت لی کیونکہ صبح کا وقت تھا اور گھر میں کافی کام پڑا ہوا تھا۔ اس ملاقات کو بامشکل ہفتہ گزرا تھا کہ ایک روز شام کے وقت دروازہ بجا۔ کھولا تو رابعہ اپنے لڑکوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے 2 لڑکوں کے سروں پر چوٹ لگنے سے لہو بہہ رہا تھا، جو بچوں کے کپڑوں پر گرا ہوا تھا۔ بولی کہ کپڑے ددیال میں ہیں، آپ اپنے بیٹوں کے کپڑے دے دیں، ابھی بدلوا لوں گی، یہ رات کو لہو بھرے کپڑوں کے ساتھ کیسے سوئیں گے؟ آپ کے بیٹوں کے کپڑے ان کو پورے آ جائیں گے۔ میں نے اپنے بیٹوں کے کپڑے اسے دے دیے۔ اس نے بچوں کے کپڑے تبدیل کروائے اور پھر کہنے لگی، ان کے چاچا باہر جیپ میں بیٹھے ہیں، وہ ان کو سیر کرانے لے جا رہے تھے۔ میں بھی ساتھ چلی گئی، مجھے لگا کہ ان کو گاؤں لے جائیں گے۔ زیادہ دور نہ گئے تھے کہ دیور نے جیپ کو کھمبے میں مار دیا، تبھی بچوں کو چوٹ آ گئی ہے۔ میں اس عجیب داستان پر حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا یہ حادثہ تھا؟ وہ بولی ہاں، حادثہ ہی تھا۔ مزید سوال کرنے کا وقت نہ تھا، وہ بچوں کو لے کر چلی گئی۔
اس نے مجھ سے پٹی اور دوا لے کر عارضی طور پر انہیں فرسٹ ایڈ دے دی تھی۔ اس واقعے کے کافی دنوں بعد میں کراچی سے اپنے شہر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک اسٹیشن پر ریل رکی، ایک اخبار فروش کمپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرا تو اسے روک کر اخبار خرید لیا۔ سوچا کہ اخبار کے مطالعے سے وقت اچھا گزر جائے گا، کیونکہ میری روزانہ اخبار پڑھنے کی عادت تھی۔ صفحات پلٹ رہی تھی کہ ایک دل سوز خبر پر نظریں جم گئیں۔ خبر پڑھ کر یقین نہ آیا، اب سفر کیا اچھا گزرنا تھا۔ تمام راستے مخموم رہی۔ یہ خبر رابعہ سے متعلق تھی۔ کل شام اس کے ایک سسرالی عزیز نے گھر میں گھس کر اس کا قتل کر دیا تھا۔ میری نگاہوں میں اس کا معصوم سا چہرہ گھوم گیا۔ ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ کاش میں اسے نہ ملی ہوتی، اس نے مجھ سے باتیں نہ کی ہوتیں۔ میں بچوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ پہلے باپ اور پھر ماں ان کو اکیلا چھوڑ گئی۔ ان بچوں پر اب کیا گزرے گی؟ رابعہ نے کئی بار میرے سامنے اس ڈر کا اظہار کیا کہ وہ خود کو غیر محفوظ خیال کرتی ہے۔ بالآخر اس کا خوف درست ہی ثابت ہوا تھا۔ گھر پہنچی تو شوہر سے پہلا سوال یہی کیا، کیا رابعہ سے متعلق اخبار میں جو خبر شائع ہوئی ہے وہ سچ ہے؟ اعجاز بولے، ہاں سچ ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے ماڈل ٹاؤن والا گھر چھوڑ دیا تھا اور کسی دوسرے گھر چلی گئی تھی جو ہمارے آبائی گھر سے قریب ہے۔ شاید یہ گھر اسے غیر محفوظ لگتا تھا۔ جو دوسرا گھر اس نے کرائے پر لیا تھا وہ چاروں طرف سے بند تھا۔ جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن باقی ساری کہانی سب شہر والوں کو معلوم ہو چکی تھی۔ دراصل 5ویں کے بعد رابعہ نے اسکول جانا چھوڑ دیا تو ایک استانی اس کو گھر آ کر پڑھانے لگی تاکہ وہ میٹرک پرائیویٹ طور پر کر لے۔ گھر میں خالی بیٹھنے سے اس کا دم گھٹتا تھا، سو اس نے کتابوں سے ہی دوستی کر لی۔ ان دنوں وہ 8ویں کا امتحان دے چکی تھی اور میٹرک کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن اچانک گھر میں رونق محسوس ہوئی۔ نوکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ گاؤں سے چچا منگنی کی رسم ادا کرنے آ رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ اگر اس کی بات احسان سے طے ہو گئی تھی تو کبھی کسی نے اس بات کا اس کے سامنے تذکرہ کیوں نہ کیا۔ احسان گاؤں میں رہتا تھا اور قبائلی سردار کا بیٹا تھا۔ یہ جاگیردارانہ قسم کے لوگ تھے اور اکثر شہر آتا جاتا رہتا تھا، لیکن رابعہ کے والد کے گھر کم ہی آتا تھا۔ اس کے چچا کا رویہ بھی روایتی جاگیردارانہ تھا۔ سیاست میں الجھے رہنا ان کو یہ سب ورثے میں ملا تھا۔ وہ قبائلی جھگڑوں اور مقدمات کی پیروی کی وجہ سے شہر آتے تھے۔ رابعہ امن اور سکون کی عادی تھی، جبکہ احسان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کی صورت اچھی تھی لیکن مشاغل ناپسندیدہ تھے۔ جب رابعہ نے سنا وہ لوگ منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں تو بجھ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ انکار کر دے، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ اس میں انکار کی جرأت نہ تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو اس کے والد اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہ دیں گے۔ احسان کے گھر والے اسے چنری ڈال کر انگوٹھی پہنا گئے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ باجی، جب میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تو میں نے اس دن کو ایسے جانا جیسے کوئی جاگتے میں خواب دیکھتا ہے۔ وہ بےحد خوبصورت گڑیا سی اس دن کے بعد اس نے ہر دن کو ایک جیسا دن سمجھ لیا۔ اس نے شادی کے مسئلے پر سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ تقدیر بنانے والے نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا وہ نہیں بدل سکتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب لڑکی کو بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا دیس جانا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر گھر میں ہلچل مچی۔ پہلی دفعہ ویرانے میں اتنی رونق رابعہ کو دیکھنے کو ملی۔ خوشی کا ایسا اہتمام دیکھ کر وہ بھی خوش ہونے والوں کے ساتھ مسکرا دی۔ جب اسے سجا کر دلہن بنایا گیا تو اس کا چہرہ ایک دمکتے چاند کے جیسا ہو گیا۔ سراپے کو حیا کے نور سے منور کر کے انہوں نے رابعہ کو اس کے چاچا کے بیٹے کے ساتھ ایک لمبی سی شاندار کار میں رخصت کر دیا۔ وہ زیورات سے لدی کام سے بھرا دوپٹہ اتنا بھاری تھا کہ اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس دوپٹے کو پیچھے سے 2 نوکرانیوں نے سنبھال رکھا تھا۔ اسے سجے ہوئے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ جب دولہے نے رابعہ کو دلہن کی روپ میں دیکھا تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی دلہن سے پہلی رات ہی وعدہ کر لیا کہ ہر برائی چھوڑ کر بس اسی کا ہو کر رہے گا۔ رابعہ اپنے جیون ساتھی کے وعدوں کو سچا مان کر مسرور ہو گئی۔ سارا خوف دل سے جاتا رہا۔ اب اس نے شوہر کو دل سے قبول کیا۔ احسان بھی اس کا دیوانہ تھا۔ رابعہ کے ساتھ باوفا رہنے کی پوری کوشش کی تو رابعہ نے بھی اندھے اعتبار کی پٹی آنکھوں پر باندھ لی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے اس جوڑے کو بیٹا عطا کیا۔ دونوں اولاد کی نعمت پا کر بہت خوش تھے۔ رابعہ بچے کی پرورش میں کھو گئی اور کہتے ہیں مرد کا اعتبار نہیں۔
جلدی جگیردار گھرانے کا بیٹا اپنی پہلی روش پر لوٹ آیا۔ رابعہ اس یقین میں سرشار تھی کہ اس کا شوہر اور کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وقت کا فریب تھا۔ اس کو گھریلو زندگی کے جال میں جکڑنے کا ایک بہانہ تھا۔ وقت پلک جھپکتے گزرنے لگا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اس کی ممتا کو سکون ملا، مگر فرائض میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بچوں میں الجھ کر اپنے سراپے سے غافل رہنے لگی، تو ہر دم محبت کا دم بھرنے والا شوہر بھی بے مروت اور خود غرض ہو گیا۔ وہ نئی محبت کی پرواز کے لیے پر تولنے لگا۔ ان کی یہ نئی محبت ایک نوخیز حسینہ تھی، جس کا تعلق کسی شریف گھرانے سے نہ تھا۔ وہ کوٹھے کی زینت تھی جس پر احسان فدا ہو گیا تھا۔ وہ نئی بہشت کے مزے لوٹنے لگا۔ ادھر 3 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال میں رابعہ ان دنوں نڈھال اور خستہ حال تھی۔ اسے اس وقت ہمدردی اور سہارے کی ضرورت تھی، اور احسان اسے پھوہڑ اور بدسلیقی کے القابات سے نوازنے لگا تھا۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے لیے زندگی کا یہ دورانیہ بہت وقت طلب اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ شوہر کی ایسی وقت میں بے اتنائی سے رابعہ کو صدمہ ہوا، لیکن صبر کر جاتی۔ ایک روز اس کو شوہر کی اس کی بے رخی کا سبب معلوم ہو ہی گیا۔ اس نے احسان کے میلے کپڑے لانڈری میں بھجوانے تھے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خط برآمد ہوا۔ پڑھا تو اسے چکر آ گیا۔ یہ اس لڑکی کا محبت نامہ تھا۔ شوہر سے سوال کیا تو اس نے خط اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر پھاڑ دیا، اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ رونے لگی۔ احسان نے کہا کہ اگر اس کمرے کے باہر کسی نے تمہاری سسکی سن لی تو میں ابھی اسی وقت تم کو طلاق دے دوں گا اور بچے بھی چھین لوں گا۔ وہ بچوں کی خاطر سسک کر چپ رہ گئی کہ وہ سامنے بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں اس کا پہلا بیٹا 5 برس کا ہو چکا تھا اور اب اسکول جانے کے لائق تھا۔ گاؤں کا اسکول اس قابل نہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتی، اور احسان کو کب فرصت تھی کہ وہ شہر جا کر خود داخلہ کرواتا۔ گاؤں کے اسکول کی یہ حالت تھی کہ اول تو استاد آتا نہ تھا، اگر آ جاتا تو درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر سو جاتا، اور بچے ارد گرد اچھل کود کر کے گھر چلے جاتے۔ رابعہ پریشان تھی کہ کیا کرے۔ تبھی ایک روز اس کے والد ملنے آ گئے۔ اس نے اپنی پریشانی سے باپ کو آگاہ کیا۔ وہ بولے، شہر میں میرے 2 مکان خالی پڑے ہیں، تم کو جو بہتر لگے میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ تم بچوں کو شہر لے کر آ جاؤ، میں انہیں اسکول میں داخل کرا دوں گا۔ احسان سے پوچھا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ تب رابعہ نے ضروری سامان ساتھ لیا اور اپنے والد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اس کے والد نے مکان میں ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی اور ملازم بھی رکھ دیا، تاکہ ان کی بیٹی کو سودا سلف کے لیے اور بچوں کو اسکول پہنچانے میں تکلیف نہ ہو۔ باپ اور بھی کئی مسائل اور جو رابعہ کو درپیش ہوتے حل کر دیتا تھا۔ احسان کی جب مرضی ہوتی آتا، 2-4 دن رہتا اور چلا جاتا۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد رابعہ کو سکون تو ملا، مگر اس کا دل اضطراب کا ایک سمندر تھا۔ اس نے کوشش کی کہ احسان اس کے ساتھ رہے، مگر وہ اونچی اڑان بھرنے والا عقاب تھا۔ بھلا کیسے گھر کے پنجرے میں قید رہ سکتا تھا؟ وہ بیوی کے شہر جا کر رہنے سے اور بھی کھیل کھیلنے لگا کہ اس کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو شہر میں رابعہ کے والد اور بھائی تو موجود تھے ہی، اسے اپنے نئے عشق کے تقاضوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ احسان مرحوم کی جائیداد سے حصہ لینے کی کوشش کرنے والی لڑکی سے جو اس بازار سے تھی، اگر میں نہ ملی ہوتی تو شاید زمانے کی باتوں کا بھروسہ نہ کرتی۔ یہ ایک تیسری لڑکی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ بھی احسان نے نکاح کیا تھا، لیکن اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، لہٰذا کسی نے بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ میں اس کی اور احسان کی کہانی لکھوں۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے۔ اصل قصہ تو احسان اور رابعہ کا ہے کہ اس کے شہر میں رہنے پر بھی وہ اس کے پاس نہ آتا تھا۔ رابعہ کا بیٹا اب 6ٹھی جماعت میں پہنچ گیا تھا۔ ایک روز اسکول سے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ تبھی اس نے گاڑی روکنے کے لیے ہاتھ دیا۔ احسان نے گاڑی روک لی اور بیٹے کو کار میں بٹھا لیا۔ عورت سے تعارف کروایا، بیٹے خرم، ان سے ملو، یہ تمہاری دوسری امی ہیں۔ پھر وہ خرم کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ تب رابعہ کو علم ہوا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جس بات کو اہمیت نہ دیتی تھی، اسی بات نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ احسان کی جفاکاری کا اب جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ وہ اپنے والد اور بھائیوں کے پاس گئی، فریاد کی۔ ہمدردی کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی، بلکہ سمجھانے لگے کہ صبر کرو، احسان مرد ہے اور دولت والا ہے، مرد دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں، اس میں اس قدر وویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تم ایک خاندانی عورت ہو، طریقے سے رہو، ورنہ یہ اونچا پن تمہاری ذات کو خاندان میں بے وقت کر دے گا۔ جب رابعہ نے اپنی اس بے قدری کو دیکھا تو اپنے والد اور بھائیوں سے جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھائیوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی۔ تب ماں آڑے آئی، شوہر کو سمجھایا کہ اپنی جائیداد میں سے نہ سہی میرے ترکہ میں سے جو میرے والد سے مجھے ملا تھا کچھ زمین رابعہ کے نام کر دیں تاکہ وہ تسلی اور سکون سے جی سکے۔ یوں نانا کے ترکے سے رابعہ کو حصہ دے دیا گیا۔ باپ نے بھی سوچا کہ اگر بیٹی پر برا وقت آ گیا ہے تو یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ تب انہوں نے خاصی رقم اس کے نام بینک میں جمع کروا دی۔ اگرچہ باپ کی اراضی میں سے رابعہ کا اچھا خاصا حصہ بنتا تھا، لیکن بھائیوں نے روایتی رویہ اپنا لیا۔ یوں بھی قبائلی رواج کے مطابق عورتوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں مانا جاتا تھا۔ ماں باپ نے مالی طور پر اس کو مضبوط کر دیا تو اس کو سکون مل گیا۔ اب رشتہ دار سب کو پتہ چل چکا تھا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اتنے صدمے سہنے کے بعد بھی رابعہ کا حسن باقی تھا اور رنگ و روپ گلاب کے پھول کی مانند تازہ تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردیوں کے دن تھے۔ احسان گاؤں میں تھا۔ ایک روز خبر آئی کہ شہر آتے ہوئے اس کی جیپ کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر رابعہ غش کھا گئی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے بچوں کا باپ اور ان کے سروں پر صاحبان تھا۔ اس کے بچے بے ایمان ہو گئے تھے۔ احسان کے ہوتے کسی کی جرت نہ تھی کہ رابعہ پر میلی نگاہ ڈالے یا اس کی جانب انگلی اٹھا سکے، لیکن بیوہ ہوتے ہی صورتحال بدل گئی۔ اب اس کا گھر سے نکلنا جرم ہو گیا۔ کسی سے بات نہ کر سکتی تھی۔ بہت جلد زمانے نے احساس دلا دیا کہ احسان کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اس نے سسر سے پناہ کی درخواست کی۔ سسر نے اسے مایوس نہیں کیا، بلکہ بچوں کے حصے کی جائیداد اپنی زندگی میں ہی پوتوں کے نام کر دی اور سرپرست بہو کو بنا دیا۔ احسان کے بھائیوں نے باپ کے اس اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا، مگر اس بزرگ نے پرواہ نہ کی۔ رابعہ کے والد جوان سال بیٹی کو بیوگی کی چادر میں لپٹا دیکھ کر غم سے نڈھال تھے۔ انہوں نے وہ مکان بھی رابعہ کے نام کر دیا جس میں وہ اقامت پذیر تھی۔ یہ ساری باتیں بھلا اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو کیوں بھاتیں؟ دیوروں کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی بھی کچھ دل سوز تو تھے، لیکن بہرحال اس کے دشمن ہرگز نہ تھے۔ بھابیاں بھی اس کا خیال رکھتی تھیں۔ رابعہ کے والدین ابھی زندہ تھے، پھر بھی احسان کے بغیر اس کی زندگی سانپوں سے بھری کچار جیسی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اس کا ایک دیور بلال اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھتا تھا۔ اس کی نظریں اس کی جائیداد پر تھیں جو بچوں کے نام تھیں۔ تبھی اس نے بیوہ بھابھی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور مرحوم بھائی کے کم سن لڑکوں سے ایسی محبت جتلانے لگا کہ نادان بچے اپنے اس چاچا کے دیوانے ہو گئے۔ بچے چاچا سے بہت مانوس ہو گئے تو رابعہ سوچنے لگی کہ چلو سسرال میں کوئی تو ہے جس کو میرے بچوں کا خیال ہے۔ وہ بچوں کو گاؤں لے جاتا، رابعہ اعتراض نہ کرتی، اکثر سیر پر لے جاتا اور شاپنگ وغیرہ کرواتا۔ خرم 10ویں میں تھا جب بلال نے اسے بے حد اہمیت دینی شروع کر دی اور رابعہ کے خلاف باتیں کر کے اس کو ماں سے بدظن کرنے لگا۔ بچہ کچے ذہن کا تھا، اس کے دل و دماغ پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ وہ پڑھائی سے دل اٹھا کر اپنے چچا کے ہمراہ غلط راہوں پر چلنے لگا اور ناچ گانے کی محفلوں میں روپیہ اڑانے کے طریقے سیکھنے لگا۔ میٹرک کے بعد وہ کالج میں داخلے کے لیے لاہور چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا۔ بلال نے بھتیجے کے ذہن میں برائی کا بیج بو دیا تھا۔ وہ برائی کو شان سمجھ کر کرنے لگا۔ معصوم لڑکا تھا، اسے ابھی اچھائی اور برائی کی تمیز بھی نہیں آئی تھی۔ جوان لڑکے کو اگر غلط راستے پر ڈال دیا جائے تو زندگی تباہ ہونا لازمی بات ہے۔ اسی آڑ میں بلال نے خرم سے زمین بکوانی شروع کر دی، اسے نئی کار لے کر دی اور بہت سی آسائشوں کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ رابعہ نے دیکھا کہ اس کا بچہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور اپنے چچا کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا جا رہا ہے، تو اس نے بلال کو روکا اور گھر آنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس وجہ سے دیور اس کا جانی دشمن بن گیا۔ بلال نے رابعہ سے کہا کہ اگر تم کو اپنے لڑکوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یہ ذرا بڑے ہوئے تو تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یوں بھی میں تم کو اکیلے باہر آتے جاتے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم بہرحال میرے مرحوم بھائی کی عزت ہو۔ یہ بات تو رابعہ کو اس کی ماں بھی سمجھاتی تھی کہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ تم ہمارے پاس میکے میں آ کر رہو، لیکن رابعہ ماں کو یہی جواب دیتی، میرے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، میکے میں ان سے مسائل پیدا ہوں گے، بہتر ہے کہ میں ان سے علیحدہ ہی رہوں۔ دیور نے مسلسل بھابھی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خرم بھی چچا کا ہمنوا ہو گیا تھا۔
کیونکہ اس کی عیاشیاں چاچا کے دم سے تھیں۔ جب رابعہ نے دیور کے ساتھ نکاح ثانی سے منع کر دیا تو وہ دھمکانے پر اتر آیا۔ اس نے دیور پر گھر کے دروازے بند کر دیے اور اس کی شکایت سسر سے کی۔ سسر گاؤں میں رہنے کا عادی تھا۔ اس نے چند روز تو شہر آ کر بہو کے پاس قیام کیا، پھر معذرت کر لی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے قبائلی امور سنبھالنے ہوتے ہیں، تم یا تو میکے چلی جاؤ یا ہمارے گھر گاؤں میں آ کر رہ جاؤ، یہاں رہو گی تو میرا وقتاً فوقتاً ہی آنا ہوگا۔ اب رابعہ زیادہ پریشان ہو گئی۔ سسرال اور میکے میں کوئی بھی اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ تھا اور وہ اپنے اس گھر میں رہنا چاہتی تھی جہاں رہ رہی تھی۔ تاہم وہ اب یہاں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ صرف بچوں کی تعلیم کی خاطر شہر میں رہتی تھی۔ سسر جلد دوبارہ آنے کا کہہ کر گاؤں چلے گئے۔ شاید بلال اسی موقع کی آڑ میں تھا۔ باپ گھر پہنچا تو وہ شہر روانہ ہو گیا اور رابعہ کے گھر آ گیا۔ رابعہ نے بیٹوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر تمہارے چاچا بلال آئیں تو دروازہ مت کھولنا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ 2 بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے جبکہ خرم گھر پر تھا۔ جب در پر دستک ہوئی، خرم نے در کھولا۔ سامنے بلال کھڑا تھا، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ بندوق دیکھ کر خرم کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے اپنے چاچا سے کہا کہ ماں گھر پر نہیں ہے، آؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ کہاں گئی ہے؟ آئیے تو باہر چلتے ہیں، پھر بتاتا ہوں۔ رابعہ نے جب بیٹے کو ایسا کہتے سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ جہاں اپنے کمرے میں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بلال آج نیک ارادے سے نہیں آیا، اب آخری وقت شاید آ پہنچا ہے۔ بہرحال خرم کسی طور اپنے چاچا کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مغرب کے بعد بلال خرم کو گاؤں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رابعہ بیٹے کے انتظار میں پریشان تھی۔ اس نے منجلے بیٹے وقار کو بھائی کے گھر بھیجا، جا کر بتاؤ بلال چاچا خرم کو لے کر کہیں چلا گیا ہے، گاؤں جا کر پتہ کریں۔ بیٹا وقار ماموں کے گھر چلا گیا جبکہ چھوٹا ذیشان اس کے پاس تھا۔ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ رابعہ سمجھی کہ خرم آ گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ دروازے پر جاتی، ذیشان نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے بلال ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ اپنے چاچا کے تیور دیکھ کر لڑکا سہم گیا۔ بولا چاچا ماں تو گھر میں نہیں ہے، وہ نانی کے گھر گئی ہے۔ بلال نے لڑکے کو ہاتھ سے ایک طرف کیا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایسی دھمک تھی کہ رابعہ کو یقین ہو گیا کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو بلال نے کنڈی لگانے سے قبل ہی زور کا دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ بلال کو سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ فرش پر بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بلال مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، مجھ کو مت مارو، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کمرے میں جلتے ہوئے بلب کو بندوق سے توڑتے ہوئے بلال نے اس کی التجا کو اندھیرے میں ڈبو دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تم کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہو، تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ یہ بہتان ہے۔ رابعہ نے کانپتے ہوئے ہونٹ ہلائے مگر بلال نے یقین نہ کیا اور تھڑ تھڑ گولیاں داغنا شروع کر دیں۔ ذیشان حواس باختہ ہو کر گھر سے نکلا۔ وہ چلا رہا تھا، چاچا نے ماں کو بندوق کی گولیاں مار دیں، اس نے میری ماں کو مار ڈالا ہے۔ اسی وقت بلال باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جاتے ہی محلے کے چند نوجوان جو باہر کھڑے تھے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ زخمی رابعہ کو ہسپتال لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ مر چکی تھی۔ رابعہ کے قتل کے بعد وقفے وقفے سے اس کے 2 بیٹے بھی خدا کے پاس پہنچے یا پہنچا دیے گئے۔ سنا ہے اس کے ایک بیٹے نے تو کالج کے ہاسٹل میں خودکشی کر لی تھی اپنی کن پٹی پر گولی مار کر، جس کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی اور تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں مگر رابعہ کی کہانی لکھتے ہوئے جو اضطراب محسوس کیا وہ رقم نہیں کر سکتی۔ اور دوستوں، میں نے بھی آج تک بہت سی کہانیاں آپ لوگوں کو سنائی ہیں لیکن یہ کہانی سناتے ہوئے دل بہت دکھا ہے کہ کس طرح ایک بیوہ بیچاری اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر مشکلات کا شکار رہی اور اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن گئے اور جائیداد اور حسن نے ہی اس کی جان لے لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کسی عورت کو ایسی بھری جوانی میں بیوہ نہ کرے، آمین۔